بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل سورہ نمبر 16 ہے۔ اس کی آیت نمبر 26 سے ہمیں آج شروع کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد مکر الذین من قبلہم، اور فریب کیا، چالیں چلیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ یعنی جیسے یہ مکے کے لیڈرز، قریش کے لیڈرز چالیں چل رہے ہیں، ایسے ہی ان لوگوں نے بھی چالیں چلیں جو ان سے پہلے پچھلی ان قوموں میں آئے کہ جن کو کہ رسولوں نے خطاب کیا۔ چالیں کیوں کہا؟ اس لیے کہ اصل میں وہ جو کچھ بھی کہتے تھے وہ اپنی لیڈری کو بچانے کے لیے کہتے تھے۔ اگر آپ کوئی بات صاف کر رہے ہیں، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، تو اس کو چال نہیں کہہ سکتے۔ چال یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کسی اور وجہ سے کہہ رہے ہیں، جو اس سے مختلف ہے کہ جو بظاہر آپ بیان کر رہے ہیں۔ اس طرح کا فریب، اس طرح کی چال ان لوگوں نے بھی چلی جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ، تو اللہ نے ان کی عمارت من القواعد، جڑ سے اکھاڑ دی۔ اَتَى اللَّهُ یعنی اللہ آ گیا ان کی عمارت میں، ان کی جڑوں سے۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ، پھر ان کی چھت ان کے اوپر آ گری، من فوقہم ان کے اوپر سے۔ وَآتَاهُمُ الْعَذَابُ، اور آ گیا ان پر عذاب، من حیث لا یشعرون، وہاں سے کہ جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر رہے تھے۔ یعنی یہ عذاب کی صورت ہوئی، اور یہ یعنی لٹرلی قوموں کے عذاب میں ایسا ہی ہوا کہ معلوم ہوتا تھا کہ جن عمارتوں میں، جن رہائش گاہوں میں وہ رہتے تھے وہ بالکل اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئے، چھت نیچے آ گئی، اور بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جو بنیادیں ہیں وہاں سے اکھاڑ دیا گیا۔ ثم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن، مطلب یہ ہے کہ یہ تو عذاب ہے یہاں دنیا کا، پھر قیامت کے دن یخزیہم، ان کو وہ رسوا کرے گا، وَیَقُولُ، اور کہے گا، اَیْنَ شُرَکَائِی، کہاں ہیں میرے شریک، الَّذِینَ کُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِیہم، جن کے بارے میں تم لڑتے تھے، یعنی تم لڑا کرتے تھے کہ یہ ہمارے شریک ہیں، یہ ہماری مدد کریں گے اور ہمیں کوئی آنچ نہیں آئے گی، ہمیں کوئی پکڑ نہیں سکے گا۔ قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا، یعنی وہ اس موقع پر بات بیان کریں گے، ان الخزی الیوم، آج کے دن رسوائی، والسوء، اور بدبختی، علی الکافرین، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے انکار کیا، منکروں نے، انکار کرنے والوں نے کے لیے آج کے دن کی رسوائی ہے اور آج کے دن کی بدبختی ہے۔ یہ کون ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی روح فرشتے قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حالت میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے ہوتے ہیں۔ یعنی انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے زیادتیاں کر رہے ہوں گے، وہ گناہ کر رہے ہوں گے، بالخصوص شرک، اور اس کے بعد دوسرے جو بڑے گناہ ہیں، ان کے لیے یہ ایکسپریشن آتا ہے کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں یا کر رہے تھے۔ اس لیے کہ انسان جب جان بوجھ کر برائی کرتا ہے تو وہ خود کو
خراب کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، کسی اور پر ظلم نہیں کرتا۔ فَأَلْقَوُا السَّلَمَ، تو وہ اپنی اس کو ڈال دیں گے، سرنڈر کر دیں گے، سپر ڈال دیں گے۔ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ، اور کہیں گے کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے۔ یعنی وہ اچانک جب ظاہر ہے کہ ان کے سامنے ایک شاکنگ صورتحال ہوگی، تو اس موقع پر وہ یہ ایکسکیوز پیش کریں گے کہ ہم کوئی برائی نہیں کر رہے تھے۔ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے رہے ہو، اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ظاہر ہے جب آدمی کسی موقع پر ہوتا ہے بہت زیادہ ٹائٹ کارنر میں، جب اس کے پاس اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی امکان نہیں ہوتا، تو اس وقت تک جب تک کہ اس کے سامنے ایویڈنس بالکل واضح طریقے سے نہ آ جائے، وہ کسی نہ کسی طرح سے بات کو ٹالتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اس کے اوپر الزام نہ آئے۔ تو وہ یہ بات اپنی طرف سے پیش کریں گے کہ ہم نے تو کوئی برائی نہیں کی، لیکن ان کو بتایا جائے گا کہ اللہ سب چیزوں سے واقف تھا جو تم کیا کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جہنم، تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں، فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ یہ قرآن مجید ہمیشہ واضح کرتا ہے کہ یہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا، یہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے سامنے اوروں کو شریک ٹھہرایا جس کے لیے ان کے پاس کوئی ثبوت، کوئی ایکسکیوز، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی، تو یہ اصل میں ان کے تکبر کا نتیجہ تھا۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اور جہاں سے ان کو ہدایت کی بات آ رہی تھی، آواز آ رہی تھی، اس کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہوئے اس پر توجہ نہیں دی۔ تو کبھی قرآن منکرین کہہ دیتا ہے، کافرین کہہ دیتا ہے، کبھی متکبرین کہہ دیتا ہے۔ بعض میں ظاہری جو عمل ہے اس کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، اور بعض ایکسپریشنز میں اسی کا باطن ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور کہا جائے گا ان سے کہ جو ڈرنے والے تھے، یعنی جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کیا چیز ہے کہ جو تمہارے رب نے نازل کی، قالوا خیرا، تو وہ جواب دیں گے کہ اس نے جو نازل کیا وہ بہت عمدہ چیز تھی، بہترین چیز اتاری اس نے۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے آئے ہوئے پیغام کو اپنے فطرت کی آواز کے مطابق پاتے ہوئے لبیک کہا، اور ان کو اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام عمدہ اور بہت ہی اپنے دل کو متاثر کرنے والا پایا، تو انہوں نے کہا یہ بہترین چیز نازل ہوئی۔ یہی وہ چیز ہے کہ جو قرآن بار بار کہتا ہے کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق دی کہ انہوں نے اپنی فطرت کو پاک رکھا، ان کو اللہ کا پیغام جب آتا ہے تو وہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور اپنی فطرت کے مطابق پاتے ہیں۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور آخرت کا گھر تو اس سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ، اور آخرت کا گھر، وَلَدَارُ الْآخِرَةُ، اور آخرت کا گھر خیر، زیادہ بہتر ہے، وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ، اور کیا ہی عمدہ متقیوں کا ٹھکانہ ہوگا، متقیوں کا گھر ہوگا۔ یعنی یہ اس کے بالکل برعکس بات بیان کی گئی۔ قرآن مجید میں ہم یہ دیکھتے ہیں بار بار کہ اللہ تعالیٰ جہاں جنتیوں کا ذکر کرتا ہے وہاں جہنمیوں کا کرتا ہے، اینڈ وائس ورسا۔ اس انداز بیان کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقابل کا اسلوب ہوتا ہے اس میں آپ کو دونوں چیزیں نمایاں ہو کر نظر آتی ہیں، بروں کا برا انجام اور اچھوں کا اچھا انجام۔
اچھوں کا اچھا انجام اور اس کی خوشی اور اس کا ویلیویبل ہونا اور زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے بچ کے آئے ہیں اور یہاں آ گئے۔ اور بروں کے لیے اس میں ایک اپنی تکلیف، رسوائی، اور دوسرا یہ یعنی لاس کا احساس، یہ پشیمانی کہ ہم یہ چیز ہار کے چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو اس لیے یہ دونوں چیزوں کو جب ایک ساتھ بیان کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ایک فائدہ ہوتا ہے کہ جو سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے اس سے دونوں چیزیں نمایاں ہو جاتی ہیں۔ جنات و عدن، یہ ہمیشگی کا گھر کیا ہوگا؟ یہ باغات ہوں گے ہمیشہ کے رہنے کے لیے۔ یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون، اس میں ان کے لیے ہوگا وہ سب کچھ کہ جو وہ چاہیں گے۔ کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح سے اللہ متقیوں کو بدلہ دے گا، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ان کو اسی طرح سے صلہ دے گا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی جب فرشتے قبض کرتے ہیں جانیں، جب ان کی روح قبض کرتے ہیں تو طیبین، وہ پاک ہوں گے، یعنی پاکیزگی کی حالت میں۔ یقولون، وہ کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر۔ یعنی وہاں جو بات کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ان کی حالت بیان کی گئی ہے پاکیزگی کی، کہ جب وہ ان کی جانیں قبض کریں گے تو اس حال میں ہوں گے کہ وہ پاکیزگی اختیار کیے ہوئے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پاکیزگی کا الٹ اصل میں جو گندگی ہے، برے اعمال ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے؟ ان کے پیچھے تکبر ہے۔ اور یہاں معلوم ہوا کہ تکبر کے مقابل میں کیا ہے؟ طیبین، پاکیزگی، یعنی تکبر کا الٹ عاجزی، انکساری۔ انسان کا جو رویہ عاجزی اور انکساری کا ہے، یہ وہ ہے کہ جو اس کو پاکیزگی نصیب کرتا ہے، اور جو انسان کا رویہ تکبر کا ہے وہ اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یقولون، وہ کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے، یعنی یہ جنت تمہیں تمہارے اعمال کے صلے میں ملے گی۔ یہ بھی بات قرآن نے بار بار وضاحت کی ہے کہ اللہ کے ہاں جو انعام ہے وہ صلہ ہے انسان کے عمل کا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان اچھا انسان ہے، صاحب ایمان ہے، لیکن عمل نہیں ہو رہا، یعنی عمل اس کا لازمی نتیجہ ہے، وہ اس کے اوپر لازماً مثبت پازیٹیو اثرات چھوڑتا ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا یہ کسی اور چیز کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ ان تأتيهم الملائکہ، کہ آ جائیں ان پر فرشتے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے تمہارے رب کا حکم، تمہارے رب کا فیصلہ۔ یعنی یہ جو انہوں نے ضد، ہٹ دھرمی، انکار کا ایک مستقل رویہ اختیار کیا ہوا ہے، کیا اس رویے کے اختیار کرنے کے پیچھے یہ بات ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ ان پر فرشتے آ جائیں یا ان کے رب کا فیصلہ آ جائے؟ یعنی یہ ان کے رب کا فیصلہ فرشتوں کے آنے کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، کیا یہ آپ انتظار کر رہے ہیں وہ؟ یعنی ایک انداز ہے اس بات کو نمایاں کرنے کے لیے کہ آخر ایک انسان اور ایک انسانوں کا گروہ کیوں اس بات پر تلا ہوا ہوتا ہے کہ وہ باوجود سب سچائی اور حق کے اس پر واضح ہو جانے کے وہ اپنے غلط رویے اور انکار پر ڈٹا رہتا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انتظار کر رہے ہیں اب کہ کسی طرح سے فرشتے آئیں اور ان کے رب کا فیصلہ آئے تبھی وہ اس کو چھوڑیں گے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے بھی جو
ان سے پہلے ہو گزرے، یعنی ان سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہوا کہ انہوں نے بھی ضد کا رویہ اختیار کیا، ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کیا، اور باوجود تنبیہات کے، باوجود اللہ کے پیغام کے، ان کو بار بار کے اس کیفیت سے نکالنے کی مہم کے، انہوں نے وہی کرتے رہے جو ابتدا سے کرتے چلے آ رہے تھے۔ فرمایا یہی معاملہ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے قومیں گزری ہیں۔ وما ظلمهم اللہ، اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی دی، اللہ نے انسان کو اختیار دیا، اور اس آزادی اور اس اختیار سے اس نے بندوں سے یہ چاہا کہ وہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر کے آخرت میں کامیاب ہو، اللہ کی بنائی ہوئی جنت کے مستحق بنے۔ لیکن انہوں نے اس موقع کو ضائع کر دیا، اور یہ جانتے ہوئے کہ برائی برائی ہے، شرک شرک ہے، یہ چیزیں اللہ کو سخت ناپسند ہیں، انہوں نے وہی اعمال کیے جو اللہ کو ناپسند تھے، جو ان کی فطرت کے خلاف تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے اوپر ظلم کیا۔ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، تو پہنچا ان کو سیئات ما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے اس کی سزا، یعنی انہیں اپنے کرتوتوں کی سزائیں ملی۔ وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو، مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی پیغمبر کی طرف سے یہ تنبیہ، ان کی طرف سے خبردار کرنا کہ اگر تم نے انکار کیا تو تمہارے اوپر اللہ کی پکڑ، اس کا عذاب آ جائے گا۔ وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو آگے گھیر لیا۔ یعنی جس چیز کے بارے میں وہ فقہ چست کرتے تھے، انڈرمائن کرنے کے لیے وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، وہی چیز حقیقت بن کر ان کے ارد گرد آ گئی اور اس نے ان کو گھیر لیا۔ قال الذین اشرکوا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، تو ہم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی اس کے سوا ہم کسی اور چیز کو حرام کرتے، یعنی اس کی اجازت کے سوا، اس نے جو کچھ حرام ٹھہرایا ہوا ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کو حرام نہ کرتے۔ فرمایا کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو کیا رسولوں کے اوپر سوائے واضح طریقے کے ساتھ بات کے پہنچا دینے کے کوئی اور ذمہ داری بھی ہے؟ یعنی ان کی ذمہ داری تو صرف اتنی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتا دیں کہ سچ بات کیا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام کیا آیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اس کے علاوہ پیغمبروں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، وہ کسی کو زبردستی ہدایت پر لانے کے اللہ کے ہاں مکلف جواب دہ نہیں ہیں۔ رہے وہ لوگ کہ جو گمراہ ہیں، وہ طرح طرح کی فضول باتیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی اور بات نہ بن پڑے تو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ ہم اگر کوئی غلط کام کر رہے ہیں تمہارے خیال میں تو کس کی اجازت سے کر رہے ہیں؟ اللہ کی اجازت سے کر رہے ہیں، وہ چاہتا تو ہم نہ کرتے، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد۔ گویا کہ خدا تعالیٰ کی یہ جو اسکیم ہے آزمائش کی، جس میں اس نے لوگوں کو آزادی دی ہے اور آزادانہ مرضی سے صحیح رویہ اختیار کرنے کے نتیجے میں ان کو جنت کا وعدہ کیا ہے، اس کی بالکل نفی کر دیتے ہیں۔ ان کا کہنا کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ چاہتا کہ ہم توحید پر کاربند رہیں، صحیح رویہ اختیار کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں، تو کرا دیتا۔ یہ آپ آ کے ہم کو
کیوں اس بات پر اصرار کر رہے ہیں اور ہمیں دعوت دے رہے ہیں اور ہمارے اس رویے کو غلط قرار دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتی ہے مجرمانہ ایک روش، اس میں انسان اپنے آپ کو کسی طرح سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اس سچویشن سے جس میں وہ ایکسپوز ہو رہا ہوتا ہے۔ سو کبھی ایک دلیل، کبھی دوسری دلیل، ہر بات ایک بالکل پہلے کے مقابلے میں زیادہ بیکار، کمزور۔ ظاہر ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے کوئی آدمی سمجھدار آدمی متاثر ہو سکے، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت پر رکھ دیتا، لیکن بہرحال وہ ایک جواب دینے کے لیے اور بعض لوگوں کو کہ جو ان کے ساتھ چل پڑے ہیں ان کو کسی درجے میں مطمئن کرنے کے لیے اس طرح کے بالکل مہمل قسم کے، بیکار قسم کی باتیں ہیں جو بیان کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول، ان اعبدوا اللہ، اس پیغام کے ساتھ کہ تم عبادت کرو اللہ کی، وجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں گمراہ، وہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے کسی بھی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ حق کی راہ میں انہیں نہیں آنا، اور وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے غلط راستے پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھ لو، پہلے بھی معاملہ یہی ہوا ہے لوگوں کے ساتھ کہ جنہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، ان کے ہاں بھی بالکل اسی طرح کے ایٹیٹیوڈ سامنے آئے۔ طاغوت کا مطلب یہی ہے؟ طاغوت کا مطلب جو اللہ کے مقابل میں سرکشی کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اس کا جو بالکل آخری حد تک واضح اور صحیح اطلاق ہوتا ہے وہ شیطان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یعنی شیطان ہے کہ جو طاغوت بن گیا، اور اب جو بھی اس کے راستے کو اختیار کریں گے وہ طاغوت کو اختیار کریں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ اس آیہ مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ یہ اللہ کی عبادت کے جو الٹ رویہ ہے اسی کو کہا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس دعوت کے ساتھ کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ یعنی ہر وہ طریقہ کہ جو اللہ کی عبادت کے مد مقابل الٹ ہے، یعنی وہ چاہے بت پرستی ہو، چاہے قبر پرستی ہو، چاہے کسی اور انداز میں غیب سے، غیر اللہ سے مدد مانگنا ہو، جادو کا طریقہ اختیار کیا گیا ہو، فلاں طریقہ، جو بھی طریقے ہیں لوگوں کے پاس جس میں اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بڑائی، کبریائی اور اس کا دنیا کو چلانے کا جو ایک سٹیٹس ہے، حیثیت، اس کے مقابلے میں کسی اور کو اس حیثیت میں حصہ دے دینا، اور پھر اس کو ایکنالج کر کے اس کے آگے جھکنا اور اس سے مدد مانگنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ تو اللہ کی عبادت ہے کہ جس کی دعوت تمام رسولوں نے دی، اور اس عبادت کو دیتے ہوئے انہوں نے لوگوں کو اس بات پر تنبیہ کی کہ اس عبادت کے مقابل میں جو بھی طاقتیں کھڑی ہیں، جن کے بارے میں لوگ ڈراتے ہیں، جن کے بارے میں لوگ دعوے کرتے ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں وہ بھی تھے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ اللہ نے ہدایت دی یعنی اللہ نے اپنے قانون کے مطابق، اس اصول کے مطابق جو ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں اس نے طے کیا ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر گمراہی حق ثابت ہو گئی، جن پر گمراہی مسلط ہو گئی، یعنی وہ گمراہی کے مستحق قرار دے دیے گئے۔ تو دونوں طرح کے لوگ تھے، یعنی اللہ نے اس دنیا میں انسانوں کو جو آزادی دی ہے، اس آزادی کا نتیجہ لازماً اس دونوں شکلوں میں نکلے گا۔ کچھ لوگ ہیں کہ جو ہدایت کو اختیار کریں گے
اور کچھ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر گمراہی سچ ثابت ہو جائے گی، گمراہی ان کا انجام بن جائے گی، اس لیے کہ انہوں نے خود سے اس کو اختیار کیا۔ فسیرو فی الارض، تو چلو پھرو زمین میں، فانظرو، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو جھٹلانے والے تھے، یعنی جنہوں نے کہ اللہ کے پیغام کو جھوٹ قرار دیا، اس کی مخالفت کی، اس کو ماننے سے انکار کیا۔ ان کے بارے میں فرمایا کہ تم ذرا اب اتنے اپنے ماحول میں، اس سرزمین میں، یہ جو عریبین پیننسلا سے ذرا گرد و پیش کے ارد گرد کے علاقے ہیں، ان میں جاؤ، اپنے جو تجارتی قافلوں میں تم سفر کرتے ہو اس میں جا کر دیکھو تو تم خود مشاہدہ کر لو گے کہ وہ قومیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسولوں کا انکار کیا ان کا کیا انجام ہوا۔ ظاہر ہے اس کا مطلب، اس کی امپلیکیشن بالکل واضح ہے کہ اگر تم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا تو تمہارا بھی وہی انجام ہوگا۔ یہ قرآن مجید بار بار اسی بات کو دہراتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض کے بہت سے لوگوں کا خیال یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے سلسلے میں ایسا ہوا نہیں، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ جو عذاب ہے وہ صرف اسی شکل میں ہوتا ہے جو نیچرل کلیمٹیز ہوتی ہیں۔ قرآن نے اس کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے رسولوں کے انکار کرنے والی قوم پر عذاب کسی زمینی یا آسمانی آفت سے بھی آ سکتا ہے اور رسول کے ساتھیوں کی تلواروں سے بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ جو قرآن مجید نے بار بار وارن کیا لوگوں کو، اس وارننگ کے باوجود مکے کے بعض لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ جو ان میں سرکش تھے، وہ جو ان میں ان کے لیڈرز تھے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں اللہ کے عذاب سے دوچار کیا، اپنے عذاب سے دوچار کیا۔ ان تحرس علی ہداہم، اگر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے بڑی تمنا خواہش رکھتے تھے کہ یہ لوگ سب کے سب ہدایت پا جائیں۔ جو آپ کے اندر شفقت تھی، جو آپ کے اندر نرمی تھی انسانوں کے لیے، جو آپ کے اندر ایک احساس تھا، یہ اس کا تقاضا تھا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کے بارے میں بہت حساس تھے۔ ظاہر ہے کہ اللہ بھی بہت شفیق ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کے پاس انفارمیشن ابھی مکمل نہیں ہوتی، پوری طرح سے کلیئر نہیں ہوتی، تو آپ اگر ایک ہمدرد انسان ہیں تو آخری درجے میں جا کر بھی اس کی خواہش کریں گے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ ہدایت کے مستحق بن جائیں، ان کا رویہ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ کے پاس چونکہ انفارمیشن کمپلیٹ ہے، اس لیے وہ اپنا فیصلہ دو ٹوک سناتا ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ چونکہ اللہ کے بتائے ہوئے فیصلے کے مطابق ہی آگے بڑھتے تھے، جب تک کہ وہ فیصلہ بعض لوگوں کے بارے میں نہیں آیا اور خیال یہی ہوا کہ ابھی اس میں امکان ہے ان لوگوں میں سے بعض نکلیں گے ہدایت پا کر، تو آپ کے اندر یہ شدید خواہش ہوتی تھی کہ یہ ممکن ہو جائے۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کی توقع پر بعض لوگ تو پورے اترے۔ یہ جس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں جہاں ابو جہل اور ابو لہب تھے، اسی گروہ میں مثال کے طور پر خالد بن ولید بھی تھے۔ تو وہ جو خواہش ہے، وہ خواہش تو سبھی کے لیے تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کی ہدایت کے حریص ہیں، آپ کے اندر اس کی خواہش ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ، اللہ نہیں ہدایت دیتا انہیں کہ جن کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، یعنی جن کی گمراہی کا فیصلہ وہ ان کے رویے کی بنیاد پر کر دیتا ہے۔ جو اس کے قانون کے مطابق گمراہ ہونے کے مستحق ٹھہر جاتے ہیں، وہ تو ہدایت نہیں پائیں گے۔ چنانچہ ان کے بارے میں اس خواہش کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔
کہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کے قانون کے مطابق ایک شخص کو آزادی ملی اور اس نے اس آزادی کا غلط استعمال کیا، وہ کرتا چلا گیا، اور پھر ایک موقع آیا کہ جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ ہدایت کا مستحق نہیں رہا، تو اگر کچھ ایسے لوگ ہیں تو اے پیغمبر آپ کی خواہش ان کے بارے میں کہ وہ ہدایت پالیں یہ پوری نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ نے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کو کر تو دیا اس طرح۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھے، یعنی کچھ لوگ تھے کہ جو ہدایت کے مستحق تھے، لیکن کچھ لوگ ہدایت کے مستحق نہیں تھے، اور دونوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ اس بنیاد پر تھا کہ کس نے کیا رویہ اختیار کیا ہے اور کیوں کیا ہے۔ یعنی یہ بڑی ظاہر ہے، اس سے زیادہ تفصیل نہیں بیان ہو سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ تو فیصلہ اللہ ہی کرتا ہے نا، کہ کس نے انکار کیا محض اپنے آباء و اجداد، اپنی روایات کے جذبے میں، اس کے اندر سچائی سے نفرت نہیں تھی، اس کے ہاں حق بات سے بیزاری نہیں تھی، اس کے ہاں تو اپنے علاقے، اپنے بڑوں کی روایات سے ایک دلچسپی تھی۔ خدا کے ہاں معلوم ہوتا ہے اس کے بھی ایک کریڈٹ ہے الہام سے۔ جہاں یہ ہو کہ جی یہ میرے آباء و اجداد کی روایت ہے اور ہو غلط تو کیا فرق پڑتا ہے تو نہیں۔ اب یہ کون جان سکتا ہے سوائے خدا کے؟ بڑی عجیب چیز ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر کے اندر صرف یہ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، میں اپنے علاقے میں لوگوں کو لڑتے ہوئے، یہ آئے ہیں، انہوں نے دعوت دی ہے اور اس دعوت کے نتیجے میں یہ قوم بٹ گئی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے 6 سال وہ اسی غصے میں رہے، لیکن ان کے اندر یہ نہیں تھا کہ یہ دعوت صحیح ہے یا غلط ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہیں اس طرف توجہ ہی نہیں ہوئی۔ ہوتا ہے نا ایک چیز کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے آپ کو خیال ہی نہیں آیا کہ یار یہ کیا رہے۔ یہ جو لوگ تھے حضرت خالد بن ولید یا ابو سفیان یا ہندا، what about these people؟ دیکھیں جی، ہم کسی کے دل میں نہیں جھانک سکتے۔ لوگوں کو اسلام لانے کی توفیق ہوئی، وہ اسلام کیا تھا یہ ظاہر ہے کہ فیصلہ اللہ کرے گا، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے خلوص میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے جس طرح بعد میں جہاد کیا اس میں کوئی شبہ نہیں، تو اس وجہ سے ظاہر ہے باقیوں کے بارے میں کیوں کوئی تبصرہ کریں۔ میں صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات کسی ایک بات کا غلبہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جو سچا ہوتا ہے، حق پسند ہوتا ہے، وہ سچائی کو دیکھنے میں دیر لگا دیتا ہے۔ جی کلپ کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا جو کل پرسوں آپ نے شاید فارورڈ کی سر، کس نے، جس میں وہ ہندو اپنے کمال ہے جی، کمال ہے، یہ ایگزیکٹلی وہ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ بالکل بار بار میرا دھیان اس طرف جا رہا تھا کہ کیسے وہ بیان کر رہا تھا۔ کمال ہے، یہاں وہ رویے کا فرق ہے، یہاں وہ رویے کا فرق ہے نا سبحان سر، کہ اللہ، 2 خوابوں کے اوپر اس نے تحقیق اور جستجو شروع کی کہ آخر معاملہ ہے کیا۔ جبکہ وہ کہتا ہے میں کٹر پوجا پاٹ 1.5 گھنٹہ روز صبح کو اور وشنو کی خدمت، یعنی اتنے کٹر اس سے ایک دم اس طرف آیا، اور جس سے بات کر رہا ہے وہ بتاتے خود ایک برہمن، اور وہ بھی کنورٹ، اور پھر ان کی دعوت حیرت ہے بہت اچھا تھا۔ اصل میں آپ کا اس کے بعد کیونکہ وہ کمنٹ ہے اس کے اوپر تو وہ ایک دیکھنے والی کمال چیز تھی، بڑی زبردست وہ واقعی رویوں کی کمال ہے۔ ہاں، اور آپ یہ دیکھیں کہ واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں یار کہ وہ ہندو کتنا آگے بڑھ گیا تھا۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یار تم کیوں ہندوؤں کے پیچھے پڑے ہو یار، آپ کو کیا پتا، مطلب وہ انتہا تھی سر اس کی عبادت کی، صبح کرتا تھا شام کرتا تھا، اللہ اکبر، کمال ہے، اور ڈیڈیکیٹ کیا ہوا تھا نا، ایک خاص خدا کو کہتے ہیں بچوں کی طرح پالنا، اس طرح میں اس کی خدمت کرتا تھا جیسے ماں بچے کو پالتی ہے یار۔ میں یہ سوچتا ہوں یار اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ جو ہم آرام سے کہتے ہیں وہ کمبخت، وہ مشرک ہیں فلاں، یار واٹ ڈو یو مین یار، ہاؤ ڈو یو نو، مطلب ہے کہ خدا نے پیدا کیا ہے، ان کو بھی پیدا کیا ہے، آپ کو ادھر پیدا کر سکتا تھا،
تو یہ تو اس کے فیصلے ہیں سر، اس کے فیصلے ہیں. یہ سٹوری ہمارے سامنے آ گئی ہے. بہت سی سٹوریز نہ ہے، کوئی بندہ نمایاں نہ ہو، اندر ہی اندر بے چین ہو رہا ہو، یار میں کدھر پھنسا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے، خدا کیا کرے گا فیصلہ، مجھے کیا پتا، ہاؤ ڈو آئی نو. یہ جو ججمنٹل ہونا ہے یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کے بعد بندہ خود متکبر ہو جاتا ہے. باقی کیا کچھ بنے یا نہ بنے یہ الگ بات ہے، خود ہو جاتا ہے متکبر کہ آپ نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ وہ جہنمی ہے. یار گاڈ سیک، میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑا پرنسپل یہ ہونا چاہیے، یہ اس اصول کو آپ مانیں، اللہ کسی انسان کے ساتھ رتی برابر بھی زیادتی نہیں کرے گا، یہ اس کا وعدہ ہے. اور واقعی یہ بعض اوقات آدمی ایک اصول کو جان لیتا ہے لیکن پھر بھی پریشان رہتا ہے. اس کلپ نے وہ ایک روشنی دکھائی کہ نہیں، یہ ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے قسمیں کھائیں اللہ کی بڑھ چڑھ کر. کیا؟ لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ جو مر جاتا ہے اس کو نہیں اٹھائے گا. یہ بھی ظاہر ہے کہ جب آدمی گمراہ ہوتا ہے، غلط رویہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا جی نہیں چاہتا کہ کوئی موت کے بعد بھی کوئی زندگی ہو. کیا کرنی بھائی، اس میں کرے گے کیا. وہ قرآن نے کہا نا یہودیوں کے بارے میں، بعض یہودیوں کے بارے میں، کہ یہ ان سے کہو اگر یہ اللہ کے چہیتے ہیں فتمنوا الموت، موت کی تمنا کریں، ان کنتم صادقین، اگر یہ واقعی سچی، اگر تم واقعی سچے ہو. ولا یتمنونه ابدا، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے اس کی کبھی بھی. کیوں؟ بما قدمت ایدی، اس وجہ سے کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. یعنی انہیں معلوم ہے کہ کو دھیلے کا کام نہیں کیا ہم نے تو آگے جانے کی خواہش کو پیدا ہوگی. یہاں اس کا ایک اور نتیجہ بیان کر دیا کہ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں ہونے والا، اس لیے کہ یہ کیسے اس بات کو مانے کہ کچھ ہونے والا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ اٹھائے گا ان کو، زندہ کرے گا ان کو کہ جو مریں گے. فرمایا کہ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ اس کے اوپر وعدہ ہے سچا، یعنی یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کو وہ لازماً پورا کرے گا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں میں سے اکثریت نہیں جانتے. اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ یہ جو وعدہ ہے اللہ کا، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، یہ اللہ کا وعدہ سچا وعدہ ہے، یہ ہو کے رہے گا. کیوں ہوگا؟ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، یہ اس لیے بھی ہوگا تاکہ وہ واضح کر دے، کھول دے حقیقت کو جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی یہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ہدایت کون سی ہے، گمراہی کیا ہے، یہ جو سب باتیں لوگ کر رہے ہیں، اختلافات کر رہے ہیں، ان اختلافات میں اصل حقیقت کو واضح کر دے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور یہ اس لیے بھی کہ تاکہ انکار کرنے والے جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے. یعنی وہ جو قسمیں کھا رہے تھے بڑھ چڑھ کر، وہ اصل میں جھوٹ بول رہے تھے. یعنی ان کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہیں سے بھی، کسی دینی سورس سے، کہ یہ کوئی حقیقت ہے، مگر اس کے باوجود وہ بڑھ چڑھ کر یہ دعویٰ کر رہے تھے. تو جب آدمی کے پاس کوئی بیسس ہی نہیں ہے، آدمی بے بنیاد طریقے سے کچھ بڑے بڑے دعوے کرتا ہے، تو اصل میں جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ جب آپ کوئی کلیم کرتے ہیں تو اس کلیم کی سپورٹ میں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہونی چاہیے. اگر آپ وداؤٹ ایویڈنس بات کر رہے ہیں تو اصل میں ایک غلط بیانی کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، یعنی یہ اس لیے بھی کرے گا تاکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے انکار کیا وہ جان لیں کہ وہ اصل میں جھوٹ بولتے تھے. اور یہ کہ یہ ہو جائے گا، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ جو ہونا ہے اس کا ہونا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کیوں؟ انما قولنا لشیء،
ہماری بات تو کسی چیز کے لیے اذا اردنا ہو، اگر ہم اس کا ارادہ کر لیں، ان نقول لہو کن، تو وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کے لیے کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے، ہونے لگتی ہے. یعنی اس میں تمہیں کیوں اشتباہ ہو رہا ہے کہ کیسے ہو جائے گا؟ بھائی ہونا کوئی مسئلہ ہے. ہم جب کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی جا کے کوئی لمبی چوڑی کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ہم ارادہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں اس کے بارے میں تو ہو جا، اور اس کے ہونے کا پروسیس شروع ہوتا ہے. جیسے ہونے کا اس کا عمل ہے، فوراً ہونا ہوتا ہے فوراً ہو جاتی ہے، دیر میں ہونا ہوتا ہے تو اس کا ایک تدریجی عمل شروع ہو جاتا ہے. والذین ہاجروا فی اللہ، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارا کیسے خیال ہوا کہ ہم مردوں کو نہیں اٹھائیں گے؟ یہ کیسے تم نے سوچ لیا؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم لازماً ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، ولا اجر الآخرت اکبر، اور آخرت کا اجر اس سے بھی بڑھ کر. یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا میں بھی پائیں گے، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ یہ ہے کہ وہ دنیا میں جب کسی قوم کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کر دیتے ہیں اور وہ قوم اس کا انکار کر دیتی ہے، مخالفت کرتی ہے، کو ستاتی ہے، ان کو ہجرت پر مجبور کرتی ہے، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ دو کام کرتے ہیں. ایک، اس قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں اور اس کا صفایا ہو جاتا ہے، اور دو، بچنے والے صاحب ایمان لوگ ان کو دنیا میں کچھ اور جینے کا موقع ملتا ہے. یہ ان کا جینا اصل میں اللہ کی طرف سے کامیابی اور انعام ہوتا ہے. اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ان کو ذہنی سکون ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ روٹی پانی تو شروع میں ان کو مشکل ہوتی ہوگی. ایسا ہی ہے. بیسیکلی تو یہ ہوتا ہے کہ جو نے اپنی اولاد کی اپنی ذہنی سکون اور نیند اچھی آنا، کہ اس سے یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن ایک اور چیز بہت بڑی چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ ایک ہے وعدہ اور ایک ہے وعدے کا پورا ہونا. وعدے کا پورا ہونے کے بعد آدمی کے اندر جو ایک اطمینان، ایک اعتماد، اللہ کے ساتھ تعلق اور لگاؤ، ایک شکر گزاری پیدا ہوتی ہے، وہ اور ہی چیز ہے. بھائی ایک ہے جنت کی امید اور ایک جنت ہے، تو فرق تو ہوگا نا. یعنی آدمی امید پہ جیتا ہے، اسی کی بنیاد پر کام کرتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو چیز سامنے ہوتی ہے وہ تو چیز ہی اور ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو لوگ ہیں رسول کے ساتھی، ان کو ہجرت کے بعد اور عذاب کے بعد ایک عرصے دنیا میں وقت گزارنے کا موقع دیا ہے، تاکہ وہ جنت اور وہ جہنم کے جو آخرت کے بعد، قیامت کے بعد آنے والی ہیں، جو لوگوں کو ملیں گی، اس کا نمونہ دنیا میں نظر آ جائے. تو یہ ہوگا. فرمایا کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے. الذین صبروا، یہ ان لوگوں کو ملے گا، یعنی ہجرت کرنے والوں کو، کہ جنہوں نے صبر کیا. وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں. یعنی وہ مشکلات کو جھیلتے ہیں، مشکلات کے باوجود ثابت قدم رہتے ہیں، اور انہیں اصل بھروسہ، اعتماد اپنے رب پر. یعنی وہ رب کے جو نظر نہیں آ رہا، وہ رب کے جو ان کو اپنی نعمتیں فراہم کرتا ہے، تو وہ اس کو ایکنالج کرتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تعریف ہے کہ وہ مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں. کرنا بھروسہ اسی پر چاہیے، لیکن یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ بھروسہ کرتے ہیں تو یہ ایک بڑی کریڈیبل بات ہے. یعنی ایک بن دیکھے خدا کو کہ جو اس دنیا کو چلا رہا ہے، وہ اس کے فیصلوں پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہیں. ویسے تو بندہ کہے اللہ میاں سے کہ یہ بات تو تیری ٹھیک ہے، بڑی مہربانی ہے تیری، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تیری طرف سے ملے ہوئے تجربات ہی ایسے ہیں کہ کبھی تجھ پر بھروسہ کیا تو تو نے شرمندہ نہیں کیا.
مایوس نہیں کیا. تو بندہ اس طرح سے اس کا کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے سو وہ دونوں ہی چیزیں ہیں. آپ کو اطلاع ملتی ہے کہ بھائی اللہ پہ بھروسہ کر کے دیکھو, تو آپ کہتے ہیں یار لیٹس ڈو اٹ, تو آپ کرتے ہو کہتے ہیں واقعی ہو گیا ہے, تو پھر آدمی کے اندر اور اعتماد پیدا ہوتا ہے. سو وہ دونوں چیزوں کا ایک وہ ہے کمبینیشن ہے تو وہ غیب میں, لیکن اس غیب کے ساتھ کچھ اور تجربات بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار عہد کی ہوا نہیں, تو پھر بندہ کہتا ہے, بندہ پریشان ہوتا ہے یار کوئی غلطی نہیں ہوگی, بھائی کوئی اپنی بھی تو گڑبڑ ہو سکتی ہے نا, کچھ اس کی طرف سے ڈیلے میں کچھ مصلحت بھی ہو سکتی ہے. تو یہ دنیا تو ایسے ہی امتحان میں چلے گی, کہیں وہ آپ کے اعتماد کو مضبوط کرتا ہے, اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہلا رہا ہوتا ہے, تنبیہ کر رہا ہوتا ہے, اور کبھی آپ کے لیے ایک بہتر انعام کی غرض سے وہ ذرا زیادہ اس کو کھینچ دیتا ہے. جی سر ذہن میں وہ یہ تقابل آ گیا نا سر, سورہ طور میں کیونکہ آیا نا سیکنڈ پارٹ میں اس کے رکوع میں, ہاں ایک جگہ کہا گیا نا بل لا یؤمنون, اور چند آیتوں آگے آ گیا بل لا یوقنون. تو ایک ایمان اور ایقان اس کے درمیان بھی تو لڑائی ختم, ہاں یقیناً حاصل کر دی نا, کوئی شک نہیں. ایمان کی ایک سٹیج ہے اور پھر ایک یقین کی سٹیج, بالکل صحیح, جو ایمان کی مضبوطی پر انسان کو آگے پڑھا ایمان کے اس پہ درجے پہ لے کے جاتی ہے, یوقنون کی جہاں پہ وہ اتنا یقین ڈیولپ کر لیتا ہے کہ رزلٹ چاہے اس طرف ہو یا اس طرف ہو, وہ کہتا ہے یقیناً اللہ ہی کے اس فیصلے میں دیتی ہے. تو وہ اس یقین کو اللہ نے اس سے ایمان سے چھان دیا. ایک اور چیز بھی ہے یار, مطلب میں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں, میں اس میں ایک اور بات کر کے میں ترجمہ کرتا ہوں. ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ ایمان میں اور ضد میں کیا فرق ہے. مطلب یہ کہ ابو جہل نے کہا کہ میں نہیں چھڑنا, تو معلوم یہ ہوا کہ عقل کا استعمال, سچائی سامنے آ جائے اس پر اعتراف, یہ ایمان کا وصف ہے. جو ضد ہوتی ہے وہ صرف جذبات ہوتے ہیں. یہ بڑا مسئلہ ہے. تو بندہ کہتے ہیں کہ بڑا ثابت قدم ہے. ثابت قدم کیا ضدی ہے, ہر بات اس کو سمجھا دی ہے اور اس کو اس ایڈیٹ کو بات ہی سمجھ لیا, ثابت قدم کی بات کوشش نہیں کی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ بار بار واضح کیا جائے, کیونکہ بڑا مسئلہ ہے یار. مذہبی لوگ تو گڑبڑ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بڑا اس کے اندر جی ثابت قدم ہے, کمال ہی ہو گیا. گل ایک نہیں سننی ہوتی تو ثابت قدم کیا ہے یار. تو یہ اصل میں کمبینیشن ہے اس کا کہ آپ بات سن رہے ہیں, بات سمجھ رہے ہیں, آپ نے اپنی عقل کو کھولا ہوا ہے, آپ ضد میں نہیں آئے ہیں, آپ کہیں مجھے سمجھائیں, مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. آپ اپنے آپ کو کوشچن کرتے ہیں, آپ دوبارہ ریویو کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بات سمجھ میں آ گئی. چلیے میں اب ترجمہ کروں. ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 26 سے. ویسے ہر دفعہ ڈاکٹر صاحب جب میں یہ سنتا ہوں کرتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ کمال کی باتیں کمال ہے ہر دفعہ کمال کی, اور ہر دفعہ بار بار سننے کے بعد لگتا ہے کہ میں نے اس اینگل سے کیوں نہیں اس کو. یہ تو قرآن کا کمال ہے کہ آدمی قرآن کو پڑھتے ہوئے یہ تو سوچتا ہے کہ یار یہ الفاظ تو وہی ہیں. اسپیشلی جب جو تلاوت مدینہ میں یا مکہ شریف میں ہوتی ہے, وہ چاہے پتھر بھی سنے گا تو وہ کانوں سے الگ نہیں ہو سکتی. کوئی گانے کا وہ مزہ نہیں ہے, کوئی دنیا میں چیز کا وہ جو حلاوت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, آیت نمبر 26 کا ترجمہ سے ترجمہ شروع کر رہا ہوں. سورہ نمبر 16, سورہ النحل. قد مکر الذین من قبلہم, فریب کیا, چالیں چلیں ان لوگوں نے بھی کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. فات اللہ بنیانہم, تو اللہ ان کے بنیادوں پر آ گیا, یعنی اس نے ان کو وہاں سے اکھاڑا. من القواعد, ان کی عمارتوں کو, من القواعد ان کی بنیادوں سے اکھاڑ دیا. فخر علیہم السقف, تو گر پڑیں ان کے اوپر ان کی چھتیں. من فوقہم, ان کے اوپر سے. وآتاہم العذاب, اور آ گیا ان پر عذاب. من حیث لا یشعرون, وہاں سے کہ جہاں سے کہ وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے.
ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے روز وہ ان کو رسوا کرے گا، ویقول، اور کہے گا، این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، کہاں ہیں وہ میرے شریک جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے، جن کے معاملے میں. قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا، ان الخزی الیوم والسوء، یقیناً رسوائی آج کے دن اور بدبختی، علی الکافرین، ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں. کون ہیں یہ لوگ؟ الذین یتتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب فرشتے جن کی جان قبض کرتے ہیں، ظالمی انفسہم، تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، فالقوا السلم، پھر وہ اپنے سرنڈر کر دیں گے، سپر ڈال دیں گے، ما کننا نعمل، ہم تو نہیں عمل کر رہے تھے، من سوء، کوئی برا، بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، نہیں کیوں نہیں، یقیناً اللہ جانتا ہے وہ سب کچھ کہ جو تم عمل کیا کر رہے تھے. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، تو تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے ہمیشہ رہنے کے لیے اس میں. فلبئس مثوى المتکبرین، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہوگا تکبر کرنے والوں کے لیے. وقیل للذین اتقوا، اور کہا جائے گا ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے، ماذا انزل ربکم، کیا تمہارے رب نے نازل کیا؟ قالوا خیرا، وہ کہیں گے بہت عمدہ، یعنی بہت عمدہ کلام نازل کیا. للذین احسنوا، وہ لوگ کہ جنہوں نے صحیح رویہ اختیار کیا، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنہ، ان کے لیے بہترین انجام ہوگا، ولدار الآخرۃ خیر، اور آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، ولنعم اجر دار المتقین، اور کیا ہی عمدہ پرہیزگاروں کا ٹھکانہ ہوگا. جنات عدن، یعنی ہمیشگی کے باغات، یدخلونہا، وہ داخل ہوں گے اس میں، ان میں، تجری من تحتہا الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ہوگا وہ سب کچھ کہ جو وہ چاہیں گے. کذالک یجزی اللہ المتقین، اسی طرح سے اللہ بدلہ دے گا پرہیزگاروں کو. الذین تتوفاہم الملائکہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب فرشتے جن کی جانیں قبض کرتے ہیں، طیبین، تو وہ پاکیزگی کی حالت میں ہوتے ہیں. یقولون، وہ کہیں گے، سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، ادخلوا الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، بما کنتم تعملون، اس وجہ سے کہ جو تم عمل کیا کرتے تھے. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا وہ اور کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں مگر اس کا کہ آ جائے ان پر فرشتے، او یاتی امر ربک، یا آ جائے ان کے رب کا فیصلہ. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح سے کیا ان لوگوں نے کہ جو ان سے پہلے ہو گزرے. وما ظلمہم اللہ، اور اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. فاصابہم سیئات ما عملوا، تو ان کو پہنچا ان کے اعمال کرتوتوں کا وبال. وحاق بہم، اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون، اس نے کہ جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وقال الذین اشرکوا، اور کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے شرک کیا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا من دونہ من شیء، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے، نحن ولا آباؤنا، نہ ہم نہ ہمارے آباء و اجداد، ولا حرمنا من دونہ من شیء، اور نہ ہی ہم حرام ٹھہراتے اس کے سوا کسی اور چیز کو، یعنی اس کے حرام کیے ہوئے فیصلوں کے علاوہ. کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کا کام کیا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے ہو گزرے. فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، تو کیا رسولوں کے اوپر کوئی اور ذمہ داری بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور ذمہ داری بھی ہے سوائے کھلا کھلا پہنچا دینے کے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور یقیناً ہم نے بھیجا ہر امت میں ایک رسول کو، ان اعبدوا اللہ، اس پیغام کے ساتھ کہ تم اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ، تو ان میں سے وہ بھی تھے کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور ان میں وہ بھی تھے کہ جن پر گمراہی پوری ہو گئی، یعنی گمراہی کا فیصلہ پورا ہو گیا. فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو چلو پھرو زمین میں. فَانظُرُوا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ کیسا انجام ہوا ان کا کہ جو جھٹلانے والے تھے. ان تحرص علی ہداہم، اے پیغمبر، اگر آپ ان کی ہدایت
کی خواہش رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں، تو اس سے کچھ نہیں ہوگا. فإن اللہ، اس لیے کہ اللہ تو لا یہدی من یضل، نہیں ہدایت دیتا ان کو کہ جن کو وہ گمراہ کر دیتا ہے اپنے قانون کے مطابق، بریکٹ میں. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. بریکٹ میں کیا مطلب؟ یعنی یہ کہا ہے نا کہ وہ جن کو گمراہ کرتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے اپنے قانون کے مطابق. یہ قرآن میں کئی جگہوں پر بیان ہوا ہے. تو بعض جگہوں پر قرآن اس کو بیان نہیں کرتا تاکہ لوگ اس کو بریکٹ میں پڑھ لیں، یہ مطلب ہے. واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی بڑھ چڑھ کر. لا یبعث اللہ من یموت، اللہ نہیں اٹھائے گا کسی کو کہ جس کو وہ جو مر جائے گا، جو مر جائیں گے ان کو نہیں اٹھائے گا. بلا، کیوں نہیں اٹھائے گا؟ وعدن علیہ حقا، وعدہ ہے اس کا سچا. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، مگر لوگوں کی بڑی تعداد اکثر نہیں جانتے. وہ کرے گا اس کو اس لیے لیبین لہم، تاکہ وہ واضح کر دے ان کے لیے، الذی یختلفون فیہ، وہ کہ جس میں یہ اختلاف کیا کرتے تھے. ولیعلم، اور تاکہ جان لیں الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. اور یہ کیسے نہیں ہو سکتا؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ انما قولنا، ہمارا قول تو لشیء، کسی چیز کے لیے، اذا اردناہ، جب اس کا ارادہ کریں، ان نقول، یہ میں صرف یہ آپ کو بتانے کے لیے انما یہاں آ کے زور لگا رہا ہوں. انما کی ساری ٹرانسلیشن میں نے ملتوی کر دی آگے کے لیے، اس لیے کہیں سے کہیں زور آنا ہے نا. انما قولنا لشیء، ہمارا قول کسی بات کے لیے، اذا اردناہ، جب ہم اس کا ارادہ کر لیں، ان نقول، تو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں لہو، اس کو، کن. بلکہ صرف میں نے جلدی میں بول دیا، اب آنا چاہیے تھا صرف یہ کہ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ نما کیا ہوتا ہے؟ آپ خود تلاش کرنا ہوتا ہے کہ یہ صرف کہاں آئے گا. بس صرف، تو یہ کہیں نہ کہیں آتا ہے جملے میں. والذین ہاجروا، اب یہ عربی ہے، یعنی انما جو ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، الگ سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ اندر ہی اس کو ڈھونڈنے آپ. والذین ہاجروا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی، فی اللہ، اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. لنبوئنہم، ہم لازماً ان کو ٹھکانہ دیں گے، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی اچھا، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر زیادہ بڑا ہوگا. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس کو جانتے. الذین صبروا، یہ کون ہے ہجرت کرنے والے؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے صبر کیا، ثابت قدم رہے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے رہے. جناب علی، سوال یہاں سے پڑھ لیں، ہم نے سوال جواب اندر ہی کر لیے تھے. Tremendous preparations are being made to celebrate Eid Miladun Nabi. Is the date of the birth of Prophet sallallahu alaihi wasallam confirmed? Mosques being lit up, naats are held all nights. Are such celebrations held in the rest of the Islamic world too? دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ جگہوں پر تو ہیں، انڈونیشیا میں ہے، کچھ اور ممالک میں ہے، افریقہ کے ممالک میں ہے. سننے میں آیا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چھٹیاں سری لنکا میں ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ جتنے بھی مذہبی اس طرح کے تہوار ہوتے ہیں ان میں سب میں چھٹیاں کر دیتے ہیں. تو ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ خود اس کو منایا، نہ منانے کو کسی کو کہا، نہ صحابہ کرام نے اس کو منایا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے اس کی تاریخ کو محفوظ رکھا. تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو منانے کا کوئی تک نہیں ہے. لیکن کل میں نے وہ پڑھا ہے طارق جمیل کا، اور ایک اور جو مفتی بھی، انہوں نے کہا یہ صحابہ کرام سے یہ ثابت ہے کہ وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ یہ ذکر کر رہے تھے آپ کا، اور وہ تو حضور آئے تو انہوں نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تعریف کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ قسم لوگ کھا کہ تم یہی کر رہے تھے. میں تم پہ الزام لگانا نہیں، لیکن انہوں نے پھر قسم کھائی کہ خدا کی قسم کہ ہم، انہوں نے کہا جو بھی تم کر رہے تھے بہت اچھا عمل کر رہے تھے. ابھی اور یہ کہہ کے کہ اس میں کیا برائی ہے، یہ بڑے بڑے وہ
میرا بڑا اچھا ان کے متعلق تھا، لیکن اس کے بعد میں تو نہیں، پریشان. مگر اس کا عید میلاد النبی سے کیا تعلق؟ عید میلاد النبی سے تعلق بتا رہے تھے، یوٹیوب پہ ہے سب ان کا. کہ وہ کوئی دن تھا؟ دن تو طے ہی نہیں ہے. نہیں وہ دن تو بھائی 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہونے کا دن ہے، یہ کنفرم ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اگر وہ مسجد میں بیٹھ کے ان کی تعریف اور اس کا وہ الگ کر رہے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے، تو اگر ان کا ولادت کا دن ہے تو ہم مناتے ہیں، اس میں کوئی بدعت نہیں. اس کی جو دلیل جو اس کی ہے سب سے بڑی وہ یہی ہے کہ اگر اتنا ہی اہم دن تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگلی رکھ کے تعین کر دیتے نا اسلام. میں تو اس پہ ایگری ہوں. ان کو خود نہیں پتا، ان کی میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا پائے گا مولوی کسی کو نہیں پتا. ابھی وہ بنا ہوا ہے. نہیں دیکھیں، گزارش ہے بڑا اس کے اوپر تھا مسند ابن احمد اور امام موطا کہ ایسی کتابیں جو کہ شروع میں لکھی گئی ہسٹوریکل اکاؤنٹس بھی ہیں اور احادیث کی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ شروع میں لکھی جانے والی کتابیں، ان میں ایک بھی ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے جو نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہے بدعت ہے. سنت کیا ہے اور بدعت کیا ہے، اس کا ایک کانسیپٹ ہے نا، وہ کانسیپٹ جو ہمارے ذہن میں ہے یا اس کو آپ ٹھیک کر دیں، یا اگر یہ کانسیپٹ ٹھیک ہے تو پھر عید میلاد النبی کو اس میں فٹ کر دیں. جھگڑے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ دیکھیں پہلی چیز یہ ہونی، جب بھی اختلاف ہونا تو اپنے ذہن کو پہلے یہ سمجھانا چاہیے کہ یار ٹھنڈے ہو جاؤ، غصہ نہ کرو، یعنی لیٹس انڈرسٹینڈ واٹ دے آر سیئنگ. بات ان کی سمجھ میں آ جائے گی تو مان لیں گے. تو بھائی کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز دین ہے تو اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اوریجنیٹ ہونی چاہیے. اس آسمان کے نیچے قیامت تک اب دین کا تنہا ماخذ سورس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. ایگریڈ ناٹ ایگریڈ، اگر کوئی کہتا ہے ناٹ ایگریڈ تو پھر کہ یار آپ کا ہمارا دین فرق ہے، پھر ہم کوئی ہم بات ہی غلط کر رہے ہیں، مطلب غلط بندے سے بات کر رہے ہیں. لیکن اگر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے تو کہیں گے اللہ کا شکر ہے، تھینک یو ویری مچ، لیٹس موو آن. اب یہ بتائیں کہ عید میلاد النبی یہ کوئی دینی عمل ہے؟ اگر وہ کہیں نہیں ہے، اوکے یار، مطلب ہمارے ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا کیسے نہیں ہے، یعنی حضور کے ساتھ عقیدت کا اظہار دین نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا نہیں ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آتا. میں اس بات پر ان کو الاؤنس دینے کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے نہیں آنیسٹلی کبھی سمجھ میں آیا. اگر وہ اس کو کوئی ریچول چیز کہتے ہیں یا سوشل یا اس کو کلچرل کہتے ہیں یا اس کو کہتے ہیں کہ صرف عقیدت ہے، عقیدت اور جذبات ہیں ہمارے اور دین نہیں ہے، تو پھر اس کو کہتے ہیں کہ دین کے طور پہ نہ مانے بے شک، لیکن وہ جذبات ایموشن. دیکھیں میں کوئی بحث نہیں کروں گا، میں بحث نہیں کروں گا. میں یہ کہوں گا کہ یار میرے دل کو یہ بات نہیں لگتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو ہم منا رہے ہیں مگر یہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. یہ مطلب کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب ہمارا تعلق حضور سے، اور حضور نے سارا دین ہم کو دیا ہے، آپ ہی تو دین ہے، اور آپ کی برتھ ڈے منا رہے ہیں، مطلب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. جو میں تو ایک سیف پیسج دے رہا ہوں ان کو کہ بھائی تم ثابت نہ کرو، تم یہ کوئی دینی عمل ہی نہیں ہے، تو تمہیں ایک پیسج مل جائے گا. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن خدا کے واسطے جان بوجھ کر غلط کام تو نہ کرو نا. مطلب تمہارے لیے یہ ایگزٹ ہے، اصرار نہ کرو، اور ایک اصرار نہ کرو. وہ تو روز آپ یاد کریں حضور کو، بے شکریہ، روز ان کے عقیدت میں 10 چیزیں، لیکن بہرحال یہ دین میں یہ ثابت نہیں ہے. حضور نے اس کو نہیں منایا، صحابہ کرام نے نہیں منایا. ایک فیکٹ ہے، آپ کے پاس ایک ہی چانس ہے، آپ کہیں گے ہم نے اس کو دین کے طور پہ نہیں کیا. میں کہوں گا یار مجھے نہیں پتا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. میں جھگڑوں گا نہیں، جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے، مگر مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی کہ یہ دین نہیں ہے. تو یہ ہے مسئلہ اتنا. اچھا جناب، یہ کہہ رہے ہیں کہ انما کا میننگ بے شک جو نہیں ہے نا. دیکھیں ایک ماں ہے نہیں کے لیے بھی،
وہ جب لکھا جائے گا نا لکھنے میں تو انا الگ ہوگا اور ما الگ ہوگا. یہ انما جو ہے یہ جب بھی جملے میں آتا ہے اور قرآن میں بہت آیا ہے اور جب بھی آیا ہے وہ اصل میں اسی لیے آیا ہے کہ زور پیدا کرنے کے لیے. انما انتا مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ تو صرف یاد دہانی کرانے والے ہیں، آپ کوئی زبردستی کرنے والے داروغہ نہیں ہیں. Are there any hadiths which confirm that Eid Milad al-Nabi was celebrated during the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم lifetime؟ کوئی ایک کمزور بھی ہو جاتی نا حدیث تو اس کے بعد کم سے کم بحث کم ہو جاتی ہے. ہاں جیسے وہ ہے نا اس میں میں زیادہ بحث نہیں کرتا سوائے اس کے میں کہتا ہوں میرا اطمینان نہیں ہے یہ جو آپ کی شب برات ہے، کیونکہ کوئی حدیث وہ پیش کرتے ہیں میں یہ کہتا ہوں میرا کوئی بالکل اطمینان نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اتنا بڑا واقعہ ہو اور آپ ایک روایت بیان کر رہے ہیں جس کے بارے میں محدثین یہ بحث کر رہے ہیں کہ یہ ریلائبل ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن چلو ہے تو صحیح، کسی کے پاس کچھ کہنے کو ہے. یعنی اصول نہیں ٹوٹنا چاہیے. اصول یہ ہے کہ دین صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے دیا ہے، باقی کوئی دین ہے ہی نہیں. لیکن صاحب اس میں جب آپ سنت بھی کہتے ہیں تو آپ نے ایک بات ہمیں بہت اچھی طرح سمجھائی ہے کہ اجماع اور تواتر، کہ اگر ہم پیچھے بھی دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی بھی اگر پیچھے چلتے ہیں تو اگر ہمیں تواتر سے یہ چیز اور اجماع سے نہیں ملی اور اس میں کنفیوژن ہے اگر تو یہ بہت لائکلی ہے کہ یہ دین نہیں ہے. بالکل ٹھیک، ویری لائکلی، بالکل صحیح کہ یہ اگر دین ہوتا تو یہ اس پہ اجماع اور تواتر ہوتا. بالکل صحیح. اس میں اگر اتنا کانفلکٹ ہے اور مختلف دنیا کے جغرافیکل ڈسٹریبیوشن میں تو منائی جاتی ہے اور کہیں نہیں منائی جاتی تو یہ تو اٹ سیلف ایک دلیل بن جاتا ہے کہ یہ دین نہیں ہے. یہ ڈاکٹر صاحب میری یہاں پہ ایک ریکویسٹ ہے، اگر ہم وہ اسلامک ہسٹری پڑھیں ڈاکٹر صاحب اگر ہم اسلامک ہسٹری پڑھیں تو اس کی شروعات جو ہے آپ نے مکس تضمین کا ایک آپ نے اسلوب پیش کیا ہے کرنل احمد، یعنی ان دونوں کو ایسے فکس کر دیا الحمدللہ. کرنل یا والے جنرل ہے تو وہ اور یہ ڈاکٹر منصور ہیں وہ جو ہے سر آپ مجھے میرے سوال کو آپ نے گڑبڑا. وہ جو ایرانی تھے انہوں نے اہل تشیع کا جب وہ ایک امام نکالنا شروع کیا اور پھر ادھر سے ہی انہوں نے ہی یہ روایت عید ادھر کی پڑھی. جب میں نے اس کو کافی پڑھا ہے اور وہاں سے سننے کا اچھا سنی اپنے مقابلے پہ آگے جیسے کہ حضور کے مقابلے پہ یہ موجے لے کے آ جاتے ہیں کرامات طارق جمیل صاحب اور یہ وہ اسی طرح یہ انہوں نے کہا اچھا تسی حضرت امام علی کے لیے تم یہ نکال رہے ہو ہم حضور کے لیے بھی یہ نکال رہے ہیں اور اسی طرح کے پٹاخے اور یہ گزارش یہ ہے کہ شب برات بھی اسی کا شخص بالکل عید میلاد النبی تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوئی. ہاں بالکل ہم نے بچپن میں تو کچھ یاد ہی نہیں اس طرح آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہاں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا ہے. اصل میں کیا ہے کہ یہ آپ نے بات بالکل صحیح کی کہ سنت تو اجماع اور تواتر ہے. میں صرف ایک اور تیسری بات کہتا ہوں. سعودی عربیہ میں منایا جاتا ہے سر یہ؟ نہیں سعودی عربیہ کی ایک بڑی اچھی ایک کلپ ہے میں آپ لوگوں کو بھیجوں گا. اس میں ایک عالم اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں عربی میں. ہاں انڈونیشیا کا ہاں وہ انہوں نے بتایا. تو گزارش یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو اجماع اور تواتر ہے وہی چیز ہے اصل میں دین. لیکن چلیے کسی نے پرانی حدیث کی کتابوں کا کوئی حوالہ دے کے اپنے لیے کوئی گنجائش تو پیدا کی, ہم تو پھر بھی وہی کہیں گے, مگر پھر ہمارے لیے, میرے لیے ایٹ لیسٹ, اس کو بدعت کہنا مشکل ہو جائے گا کہ بھائی وہ کہہ رہا ہے کہ حضور نے کی ہے. اب یہ اصل میں ریلائبل اور ان ریلائبل ہونے کا معاملہ ہو گیا ہے. میں تو تب بھی یہی کہوں گا کہ میرے نزدیک پورے کا پورا دین یہ اصل میں کمپلیٹ اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اگر اس میں کوئی حدیث سے آپ کو بات پہنچی ہے تو اس کو اسی دین کے ساتھ کہیں جوڑیں, اس کا کوئی فٹ نوٹ بنا کر دکھائیں. لیکن بھائی یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے, ہمیں اس انڈرسٹینڈنگ پر اطمینان ہے, مگر ہم دوسرے کو اتنا ایک الاؤنس دے سکتے ہیں کہ وہ کہے کہ نہیں اس کے بارے میں بھی بیان ہے فلاں جگہ.
تو ہم کہیں گے یار ہم اس کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن اوکے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. یہ بات کہ فرق کیا پڑتا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، تو پھر اس میں ایک ہی گنجائش ہے کہ آپ یہ کہیں جی کہ اصل میں یہ دنیاوی کام ہے. کیونکہ اصل میں جس چیز کو سچی بات یہ ہے کہ ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ لوگ بھائی دین بیان کر رہے ہوتے ہیں خوابوں سے، لوگ دین بیان کر رہے ہوتے ہیں کچھ بزرگوں کے اقوال سے. اس کا دروازہ بالکل شٹ کر دینا چاہیے کہ دین صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ملنے والی ریلیجس انفارمیشن کا نام ہے. جی سر اسی وجہ سے فورم اس طرح کی بات کرنے پر ایک گروہ ہے جو بہت مؤثر ہے اور جس کے بہت سارے جو فالوورز اس وقت موجود ہیں، ان کے بہت بڑے اجتماع بھی ہوتے ہیں. لیکن کیا ان کی یہ رائٹ ہینڈ ہے جی سر ان کی اس کتاب کا میں نے خود سے تو مطالعہ نہیں کیا، لیکن اس کا بیان کبھی کبھی کانوں میں کچھ ضرور پڑا ہے، جسٹ جسٹ آف اٹ. تو اس میں بھی زیادہ واقعات ہوتے ہیں جو بزرگوں کے ہوتے ہیں، کچھ اس میں روایات بھی ہوتی ہیں جو کچھ حدیث کی طرح بھی لگتی ہیں، پر وہ تب بھی زیادہ سٹوریز ہوتی ہیں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہ بھی کچھ اسی طرح کی زمرے میں چیز آتی ہے کہ جس میں انفارمیشن جو ہے از ناٹ لائک دا سورس، جس میں آپ کا سورس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے، ان کے شاید بعد آنے والے بہت سارے نیک اور لوگ ہیں جو ان کو فالو تو کرتے تھے، پر ان کے کوئی قصے اور کہانی ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی اس طرح کی چیز ہوگی تو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں وہ یہ انفرنس ڈرا کرتے ہیں کہ جب مثال کے طور پر صحابہ میں سے بعض نے کچھ کیا، وہ تو خیر ہم بھی مانتے ہیں، اگر کوئی کام کیا اور وہ اوتھینٹک ہے تو پھر یہ نہیں مانا جا سکتا کہ انہوں نے اپنی طرف سے کچھ ایجاد کر لیا. تابعین سے آگے جو ہے نا پھر ظاہر ہے کہ یہ ڈاؤٹ شروع ہو جاتا ہے کہ آخر انہوں نے کیا تو کیا ضروری ہے کہ انہوں نے کسی کو دیکھ کر کیا. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی اس میں یہ آرگومنٹ کسی طرح سے لا رہا ہے کہ تابعین میں سے بعض لوگوں نے یہ کیا، چنانچہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات جا رہی ہے، میں اس کو مانوں گا نہیں، مگر اس کو اس کا الاؤنس دوں گا کہ وہ وہاں تک پہنچا رہا ہے، اس کے لیے کچھ آرگومنٹس پیش کر رہا ہے. ہمارے ہاں لوگ بہت سے ہیں جیسے کہ یہی عید میلاد النبی میں حرج کیا ہے اس میں تو یہ ایک وہ چیز ہے جس کو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اسی صورت میں یہ ایکسیپٹیبل ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دینی چیز نہیں ہے. جیسے آپ اللہ معاف کرے یار، مطلب جیسا کہتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. یا آپ نے قائد اعظم ڈے منایا، علامہ اکبر ڈے منایا، نہیں یار حضور کا ڈے تو ایسا نہیں ہو سکتا. اچھا سر، یہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی. سر میں صبح 2-3 چیزیں بھیجتا ہوں. ایک تو کوئی باہر کی کوٹیشن یا ایک چھوٹی سی حدیث، ایک چھوٹی سی آیت نارملی میں لگا. جو حدیث ہے جیسے آپ نے اس دن فرمایا تھا، میری کوشش ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ نہ ہو کہ حضور نے یہ کہا. جہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا ان سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور کے بات سنی اور پھر نیچے کتاب کا ہو، تو از اٹ اوکے؟ کیونکہ کئی مجھے حدیثوں کا تو پتہ نہیں ہے. فرسٹ پارٹ از ایکچولی دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ، جو آپ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں وہ ٹھیک کر رہا ہوں نا، وہ آپ پڑھتے جس جگہ پہ کہیں کوئی غلط ہو تو مجھے کائنڈلی نہیں وہ تو میں پورے پاکستان میں رہتا ہوں. آپ نے آخری راوی یعنی جو صحابی ہیں ان کا ذکر کر دیا، آپ نے متن بتا دیا، آپ نے آخر میں کتاب کا ذکر کر دیا. اگر اللہ توفیق دے تو ساتھ یہ بھی لکھ دیں او کما قالا، یا پھر آپ نے جو فرمایا. یعنی یہ یہاں تک بات پہنچی ہے، اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ نے کتاب کا ریفرنس دے دیا تو یہ کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے میں حدیث کو نکال دوں اور صرف قرآنی آیت یا وہ کوئی وزڈم کی چیز. وہ جو شخص ڈیسپریشن میں اس کو پکارے گا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ کہ جو دعا سنتا قبول کرتا ہے اس کی کہ جو بے قرار ہے، ویکشف السوء، اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے. تو یہ اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا. کوئی بھی نام لیا جائے مجھے یہی مشکل ہے. ایک مثال کے طور پر وہ نام ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، الرحمن ہے یا العلیم ہے یا اللطیف ہے، وٹ ایور.
اور ایک آدمی بے دلی سے پڑھ رہا ہے اس کو، اور ایک آدمی بغیر کوئی نام لیے اس سے ڈیسپریشن میں کہہ رہا ہے یا مالک بنانے والے سب کچھ جاننے والے، تو میرا یہ کام کر، تیری قدرت میں ہر چیز ہے، اللہ قبول کرتا ہے. تو وہی میں کہہ رہا ہوں. تو یہ مجھے اس پہلو سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بات پوری کی پوری بیان نہیں ہوتی یا اس میں کچھ چیزیں امپلائڈ ہوتی ہیں، لیکن تاہم یہ حدیث میں آیا. یہ ایک بندے کا اتنا ذکر ہوتا ہے، مجھے پتہ نہیں یہ مولانا اسلام دین کے کیا نام ہے؟ سلام. Some people quote that when Abu Lahab got the news of Prophet peace be upon him's birth, he pointed a finger to his female slave and freed her. And it is said that finger is exempt from azab. They also prove it as a logic for celebrating Prophet peace be upon him's birth. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ کس کتاب میں آئی ہے، نمبر 1، اور نمبر 2 یہ کہ اس میں بھی برتھ آپ اپنی مرضی سے کر لیں، میرے کو ڈیٹ ہونی چاہیے نا، ڈیٹ تو طے ہی نہیں ہے. دن سر کہتے ہیں کہ کچھ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ میں اس دن میں دنیا میں آیا، بس سسٹم سے کوئی ہے پیر کا دن، گزارش، ہاں پیر کا دن. گزارش یہ ہے کہ دین کو خود انٹرسٹڈ ہونا چاہیے ان ایام کی آئیڈینٹی کو لوگوں تک پہنچانے میں کہ جن ایام کی حیثیت ہے. عید کے دن میں کوئی اشتباہ ہوتا ہے سوائے ہمارے ملک میں، اور یوم عرفہ، رمضان مبارک کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہاں کمپلیٹ سائلنس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اور دن بھی نہیں اللہ کے رسول نے کلیئر کہا ہے ہمیں کہ کتنے دنوں میں سے کون سی تاریخ تھی. اچھا، مجھے ایک اور عجیب پرابلم ہے کہ یار یہ کیا ہم مسیحیوں کے اس میں مقابلے بازی میں کریں گے یہ؟ اچھا، وہاں بھی پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے بھی جو منایا ہے، خیر ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، لیکن اس پہ بھی لوگ ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ وہ ڈاؤٹ نہیں سر، جو حقیقت تھا 25 دسمبر والا، انہوں نے اپنے اس کے مطابق 25 دسمبر رکھا ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے. نہیں سر، ان میں کرسچنز میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کسی اور دن کو اصل میں مسیح کی وہ کہتے ہیں نہیں، یہ انہوں نے گوروں نے اپنے وہ اس کے لحاظ سے نا سردیوں اور گرمیوں کو چیک کرتے ہوئے اس کے مطابق کیا. اور یہ جو ابو لہب کی جو انگلی کے محفوظ ہونے کا معاملہ ہے، یہ معاملہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اس وقت تک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس کے بھتیجے تھے، تو مطلب یہ کہ صرف حضور کے ابھی تو نبوت کی بات ہی سامنے نہیں آئی تھی. ایک بندہ، ہاں، محمد بن عبداللہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، تو اسی پر اللہ تعالیٰ کر دیں گے. یہ تو خدا تعالیٰ کے طریقے کے ہی مطابق نہیں ہے. یہ تو اصل میں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں سے نکلی ہوئی ہے بات کہ جس نے کسی وجہ سے بھی تعلق بنا لیا، چاہے وہ ہوا پکا منافق یا کافر یا جھوٹا یا لوگوں کو تنگ کرنے والا، لیکن تعلق ہو گیا تو بچ جائے گا. یہ معلوم ہوتا ہے اسی طرح کی سوچ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ورنہ جو حضور نے دین سکھایا ہے وہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی تعلق کام نہیں آئے گا جب تک کہ آدمی ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ نہیں جائے گا. چلیں جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور صحیح راستے پر رکھے. آمین. آج میں نے بڑی چالاکی سے نا دوبارہ پیس لیا.